بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرۃ 3 امیال او 3 فراسخ صلی رکعتین رواہ مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسخ نکلتے مدینہ سے، 3 میل جو آج کل سمجھ لیجیے 4.5 کلومیٹر، 4.5 کلومیٹر کی مسافت جاتے، اور 3 فراسخ 9 میل جاتے، 13.5 کلومیٹر یا 14 کلومیٹر جاتے، یہاں سے سگونا تک یا رہیکا تک مثال کے طور پر صلی رکعتین تو 2 رکعت نماز پڑھتے۔ گویا یہ بھی سفر ہو گیا۔ یہاں سے اگر آپ رہیکا جا رہے ہیں اور وہاں نماز کا آپ کے وقت ہو گیا اور آپ جماعت کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہے، وہاں کے مقیم امام کے پیچھے اگر کہیں ہیں اور تنہا نماز پڑھنے کی نوبت ہے تو آپ اتنی مسافت میں 15 کلومیٹر اگر جا رہے ہیں تو آپ نماز قصر کر سکتے ہیں۔ سمجھ لیں گے؟ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ 72 کلومیٹر ہونا چاہیے، اور حنفیوں کے یہاں ہے کہ صاحب وہ 90 کلومیٹر ہونا چاہیے، لیکن اس سب کلومیٹر کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کا فتویٰ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 48 میل جاؤ، تب 48 میل کا مطلب ہوا 72 کلومیٹر۔ اور حنفیوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے کہا کہ مسافر 3 دن موزے پر بسا کر سکتا ہے، 3 دن 3 رات۔ تو معلوم ہوا کہ مسافر اس کو کہتے ہیں جو 3 دن اونٹ کے راستے میں چلتا ہو، اور اونٹ چلتا ہے 24 کلومیٹر ڈیلی، تو اس اعتبار سے 72 میل ہو گیا۔ سمجھا کہ نہیں؟ تو 72 میل ہو گیا تو اس میں 36 کلومیٹر اور جوڑ دیجئے تو وہ بوجھیے کہ 100 کلومیٹر کے قریب بنے گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر کا فتویٰ ہے، حدیث نہیں ہے۔ حدیث تو یہاں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسخ، ایک فرسخ کہتے ہیں فارسی لفظ ہے 3 میل کو، تو 3 تھی یا 9 میل، تو 3 میل نکلتے، راوی کو شک ہے حضرت انس کو کہ 3 میل نکلتے کہ 9 میل نکلتے، چلیے بڑا کول لیتے ہیں 9 میل لیتے ہیں، تو 1 میل ہوتا ہے 1.5 کلومیٹر کا، تو 9 ڈوڑھے 13.5 14 کلومیٹر مان لیجیے۔ 14 کلومیٹر 15 کلومیٹر کی اگر مسافت اونٹ سے جاتے، بیل گاڑی سے جاتے، 4 گھنٹہ 3 گھنٹہ لگے گا تو قصر کر لیتے۔ اس زمانے کے حالات کیا تھے؟ ہوٹل نہیں تھا۔ اب آدمی کو اگر یہاں سے جانا ہے، مثال کے طور پر ریام جانا ہے اور بسولی جانا ہے، تو اس زمانے میں لوگ کھانا پینا لے کے جاتا تھا، روٹی لے کے جاتا تھا، پانی لے کے جاتا تھا۔ اب نا ہوٹل ہر جگہ ہے تو آدمی بھاگتا ہے، دوڑتا ہے۔ تو ہم تو اسی زمانے کا حال رکھیں گے۔ آج اگر ہوٹل کی سویدھا ہے تب بھی اگر آپ اس مسافت کو نکلتے ہیں 14-15 کلومیٹر اگر آپ چلے گئے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو گھر جیسی سہولت وہاں پر نہیں ہے، یا وہاں جانے کے لیے آدمی کو ناشتہ پانی کے لیے پیسہ رکھ کے جانا پڑے گا، تو آپ چلے جائیے۔ لیکن اگر سائیکل سے یا موٹر سائیکل سے آپ جا رہے ہیں یہاں سے رہیکا اور جائیے گا، اور 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد لوٹیے گا، 8 بجے گئے ہیں 10 بجے ہی آ جائیے گا، تو نماز کا تو وقت ہی رہو آپ کے۔ سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، تو مسافت میں بڑا اختلاف ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کتنا میل جائیں تو قصر کریں، تو حنفیوں نے کہا 72 میل، اور جمہور علماء نے کہا 48 میل۔ سمجھ لے گئے؟ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ میلوں میں کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ جو بات بھی ہے وہ بعض صحابہ کا فتویٰ ہے۔ جو بھی مسافت آپ جا رہے ہیں، کسی بستی میں جا رہے ہیں، مریا تار سرائے جا رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنے گھر جیسی سہولت نہیں ہے، تو آپ وہاں جا کر کے مسافر ہیں۔ 2 دن 3 دن 4 دن اگر آپ رکتے ہیں اور آپ اگر تنہا نماز پڑھتے ہیں تو آپ مسافر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ 3 رکعت رہے گا مغرب، اور فجر کی 2 رکعت ہی رہے گی۔ صرف 4 رکعت والی نماز کو
دو دو رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہی قول صحیح ہے کہ مسافت سفر کوئی متعین حدیث اور قرآن میں نہیں ہے۔ جس مسافت پر مسافر کا دل مطمئن ہو کہ ہم گھر سے باہر ہیں اور یہاں آنے کے لیے ہم کو تیاری کر کے آنا پڑا ہے، کھانا پینا لے کے آنا پڑا ہے، یا ایک جوڑا کپڑا لے کے آنا پڑا ہے ہم کو ایکسٹرا، اور ہم 2 دن یہاں رکیں گے، 4 دن رکیں گے، تو آپ وہاں پر قصر کر سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ نکلے، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الی مکہ، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ نکلے، 450 کلومیٹر سے زیادہ۔ فکان یصلی رکعتین حتی رجعنا الی المدینہ، تو دو دو رکعت ہی نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہم لوگ مدینہ لوٹے۔ تو راستے میں جب تک رہے تب تو رہے ہی، اور وہاں جا کر کے بھی آپ نے قصر کیا، سمجھا کہ نہیں؟ 10 دن ٹھہرے وہاں، اور پھر وہاں سے 10 دن کے بعد لوٹے مدینہ، سمجھا؟ تو گویا کہ 8 دن راستے میں لگتا تھا، 8 دن اونٹ کے راستے میں مدینہ سے مکہ لگتا تھا۔ 26 کو نکلے تو 4 تاریخ کو پہنچے ذی الحجہ میں، سمجھ گیا؟ تو 8 دن کی مسافت ہوتی تھی، اور وہاں ٹھہرے، 4 تاریخ کی صبح میں پہنچے ذی الحجہ میں، اور 14 کی صبح میں وہاں سے فجر کی نماز پڑھ کے نکلے حج کے لیے جو گئے تھے۔ تو آگے روایت آئی کہ مدینہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن ٹھہرے، 4 سے لے کر 14 تاریخ تک۔ کون موقع پر؟ حج کے موقع پر۔ تو سفر میں، دوران سفر تو قصر کرتے ہی جانا ہے، آتے ہوئے بھی سفر کرنا ہے، اور وہاں جو اترے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن قصر کرتے ہی رہے، ساری نمازیں 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھتے رہے، سمجھ لگے؟ لیکن اس میں جو سب سے بڑی مدت تھی وہ یہ تھی کہ 4 کو صبح پہنچ گئے آپ، عمرہ کیا آپ نے، اور 8 تاریخ کو ہی مینا نکلتا ہے حاجی، تو 4 سے لے کر کے 8 تاریخ تک کل 21 نمازیں آپ نے ایک جگہ پہ پڑھی، ایک مقام پر آپ نے ڈیرا ڈالا۔ تو جمہور علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی سفر میں گئے ہیں آپ، کسی شہر میں گئے ہیں، مثلا یہاں سے اپنے گھر سے نکلے ہیں، پٹنہ گئے ہیں، اور وہاں رہنے کی نیت اگر آپ کی 4 دن کی ہے کہ 4 دن یہاں رہ کر کے ہم نکلیں گے، یہ آپ کی نیت مکمل ہے، پکی ہے، تو آپ قصر کیجئے گا۔ 20 نماز 21 نماز اگر پڑھ کر کے پٹنے سے نکلنا ہے واپس، تو آپ وہاں قصر کیجئے گا۔ لیکن اگر 21 نماز سے زیادہ کی نیت ہے آپ کی، مثلا 5 دن رہیں گے، 7 دن رہیں گے، 25 نماز پڑھ کر کے تب ہم لوٹیں گے، تو جمہور علماء کہتے ہیں کہ پٹنہ پہنچنے کے بعد آپ پہلے ہی دن سے، پہلی ہی نماز سے پورا پڑھیں گے۔ کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، 10 دن تک کی اگر نیت ہے تب، کسی نے کہا 15 دن تک کی نیت ہے، کسی نے کہا 19 دن تک کی نیت ہے، اور کسی نے کہا کہ جب تک سفر میں ہے اور نیت ہے کہ ہم اس شہر میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم کو اپنے گھر پلٹنا ہے، تو اس وقت تک آپ قصر کر سکتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ اس میں جو صحیح قول ہے وہ جمہور کا قول ہے کہ 4 دن 20 نماز یا 21 نماز پڑھنے کی نیت ہے۔ ہم نے ٹکٹ لیا یہاں سے، جیسے دلی ہم گئے، پہنچے ہم کل 7 تاریخ کو، اور 10 تاریخ کو ہماری واپسی کی ٹکٹ ہے، تو 3 دن ہم کو رکنا ہے، مشکل سے 5 یا 15 ہی نماز ہم پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے حساب کیجئے کہ اگر 20 اور 21 نماز پڑھ کر کے اگر آپ لوٹ رہے ہیں، تو آپ جب تک وہاں اکیلے نماز پڑھیں گے تو قصر کریں گے۔ لیکن اگر آپ لوٹ رہے ہیں 5 دن کے بعد 25 نماز پڑھ کے لوٹیں گے، تو آپ دلی میں پہنچنے کے بعد کسی رشتہ دار کے یہاں یا ہوٹل میں قیام کرنے کے بعد سے لے کر پوری نماز پڑھیں گے۔ یہ کرائٹیریا یاد رکھیے، بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت الجھاوا ہے مسئلے کے اندر۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم دلی گئے تو کئے دن ہم وہاں رہیں گے تو قصر کریں گے؟ تو اگر نیت وہاں رکنے کی پکی ہے اور ٹکٹ واپسی کا لے کے گئے ہو، تو ہم کہیں گے کئے دن رہو گے؟ تو اگر کہا کہ 4 دن رکیں گے، 20 نماز پڑھ کر کے لوٹ جائیں گے وہاں سے، تو ٹھیک ہے، مسافر ہو تو 21 نماز پڑھ کے لوٹیں گے۔ لیکن کہے گا کہ ہم 25 نماز 24 نماز 22 نماز پڑھ کے نکلیں گے، تب ہم کہیں گے کہ نہیں، تب تمہاری مدت ختم ہو گئی، وہاں اس شہر میں جاؤ گے، ہوٹل میں جاؤ گے، پہلے ہی دن سے قضا کرو، مکمل پڑھنا پڑے گا۔ لیکن اگر 20-21 نماز پڑھ کر کے لوٹنے کا ارادہ ہے تو تم وہاں مسافر ہو، الا کہ کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھو گے وہاں کے مقامی امام کے پیچھے، تو 4 کی 4 پڑھنی پڑے گی، جو پہلے بتا چکے ہیں۔ ہاں، لیکن ایک شخص ہوتا ہے کہ گیا، مان لیجئے کہ یہاں سے کلکتہ گیا، اپولو ہاسپٹل میں علاج کرانے کے لیے گیا، آج اپائنٹمنٹ ملے گا، کل ملے گا، پرسوں ملے گا، نہیں معلوم کتنا سمے لگے گا علاج کے اندر۔ 2 دن 3 دن کے بعد ڈاکٹر کے پاس پیشی ہوئی، اس نے جانچ وانچ کیا، اس کے بعد بلڈ دیا، اسی کے یہاں جانچ ہوا، 2 دن کے بعد رپورٹ آئی، سمجھا کہ نہیں؟
اس کے بعد ڈاکٹر فلاں دن بیٹھے گا، اس دن وہ لکھے گا، 8 دن کے بعد ہی ہم کو فرصت ہوگی، ہو سکتا ہے 10 دن بھی لگ جائے، 15 دن بھی لگ جائے، ہم علاج کے لیے گئے ہیں، واپسی کا کوئی ٹکٹ نہیں ہے، کام ہو جائے گا تو جلدی لوٹ آویں گے، اسی دن لوٹ آویں گے، نہیں ہوگا کام تو 15 لگ سکتا ہے۔ تو اگر ایسی تردد کی کیفیت ہے تو پھر آپ اگر 6 مہینہ بھی یہ کہ اس کیفیت میں مبتلا ہیں تو آپ وہاں مسافر ہیں۔ ہاں، لیکن پھر اگر آپ کا ارادہ ہے کہ نہ علاج تو وہاں کرا لیا، ڈاکٹر 3 مہینہ کے بعد بلایا ہے، تو کہیے گا کہ کہاں جائے، بھائی تو ہے ہے کلکتے میں، 3 مہینہ یہیں رہتے ہیں، تو پھر وہ معاملہ ختم ہو گیا، اب آپ کو قصر کرنا ہے۔ لیکن ہم مسافر آدمی ہیں، ہم گئے ہیں ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، اپولو میں ڈاکٹر کو دکھانا ہے، ہو سکتا ہے کہ 3 دن میں معاملہ ڈسپیوٹ ہو جائے، یہ ڈسپوزل ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم کو 10 دن بھی لگ جائے۔ تو جب تک یہ کیفیت تردد کی کیفیت باقی ہے، رہنے کی نیت ہماری پکی نہیں ہے کہ ہم کتنا دن ٹھہریں گے، تو جتنے دن تک یہ تردد بنا رہے گا آپ مسافر ہیں۔ لیکن گئے ہیں اور رکنے کی مدت متعین آپ کر کے گئے ہیں کہ ہم 4 دن رہ کر کے لوٹیں گے، تو 21 نماز اگر آپ اس شہر میں پڑھ رہے ہیں تب تک تو مسافر ہیں، لیکن 22 نماز اگر پڑھنے کے بعد نکلیں گے تو آپ کو پہلے دن سے 4 رکعت والی نماز کو مکمل کرنی پڑے گی۔ پوچھے دلیل، کہیے گا دلیل یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں گئے حج کرنے تو مکہ پہنچے 4 تاریخ کو، اور 8 تاریخ کو ظہر کی نماز آپ کو مینا میں پڑھنی تھی، تو 4 تاریخ کی فجر سے لے کر کے 8 تاریخ کی فجر تک کی نماز 21 نماز ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں سب سے زیادہ مدت یہی ٹھہرے ایک جگہ پر، تو قصر کرتے رہے۔ اس کے بعد گئے تو 8 تاریخ کو مینا میں رہے، 9 کو گئے عرفات میں رہے، سمجھا، 10 کو آئے تو پھر طواف کرنے کے لیے مکہ چلے گئے، 11، 12، 13 کو 3 دن پھر مینا میں رہے، اور 14 تاریخ کو پھر روانہ ہو گئے۔ تو سب سے بڑی مدت جو تھی آپ کے وہاں رکنے کی ایک جگہ، وہ 4 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر کے 8 ذی الحجہ کی صبح تک، اور آپ کاؤنٹنگ کر لیجئے 4 کی صبح سے لے کر کے 8 کی صبح تک فجر کی نماز کتنی ہوگی، تو کل نماز نکلے گی 21۔ تو اتنی نماز کی حد تک اگر آپ وہاں پڑھیں کسی شہر میں تب تو آپ قصر کریں گے، اس سے زیادہ رکنے کی نیت ہے آپ نے کر لی ہے پہلے دن سے، تو پہلے ہی دن سے مکمل کریں گے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ کو تردد کی کیفیت ہے، کام کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، سمجھا کہ نہیں، تو اب کام جب ہو جائے گا تو نکل جائیں گے۔ کب جاؤ گے بھائی کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، معاملہ پھنسا ہوا ہے، اب دیکھیے کب ہوتا ہے، جب ہوگا تو اسی دن نکل جائیں گے۔ تو اگر یہ کیفیت ہے تو الحمدللہ آپ مہینہ بھی رہ سکتے ہیں اور مسافر ہی رہیں گے، یہ مدت ہوئی۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ گئے، 2 رکعت پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ہم لوگ مدینہ لوٹ کے آ گئے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، یہ لفظ بخاری کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 یوما یقصر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن ٹھہرے، قصر کرتے رہے۔ ایک لفظ میں بمکہ تھا، مکے میں ٹھہرے، 19 یوما 19 دن ٹھہرے، بخاری میں روایت ہے 19 دن، اور ابو داؤد میں روایت ہے 17 دن، اور ایک دوسری روایت میں ہے 15 دن، سمجھا، اور ابو داؤد ہی میں روایت ہے حضرت عمران بن حسین سے کہ 18 دن، اور انہی سے روایت ہے ابو داؤد میں ہی روایت ہے جابر سے کہ تبوک میں ٹھہرے 20 دن، نماز قصر کرتے رہے۔ راوی ثقہ ہے مگر یہ اس حدیث کے اتصال میں اختلاف ہے۔ اب یہ دیکھیے مسئلہ کیا ہوا، 19 دن ٹھہرے، 19 دن ٹھہرے، یہ کون کہتے ہیں؟ ابن عباس۔ کہاں؟ مکہ میں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مکے میں ٹھہرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن، صحیح حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے مکے میں 10 دن، یہاں بھی حدیث بخاری کی مدینہ میں مکے میں ٹھہرے 19 دن۔ یہ 2 الگ الگ سفر کا واقعہ ہے۔ حجۃ الوداع میں حج کرنے کے لیے گئے تھے تو مکے میں 4 کو پہنچے اور 14 کی صبح نکلے، تو 10 دن ہوا۔ لیکن جب فتح مکہ کے لیے گئے تھے سن 8 ہجری میں تو 19 دن ٹھہرے تھے، جنگی حالات تھے تو 19 دن ٹھہرے۔ مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد بغل کا شہر طائف تھا، وہاں گئے، اس کے بعد پھر عمرہ کیا لوٹ کر کے، اس کے بعد لوٹے۔ تو جنگی حالات میں آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ کب جنگ ختم ہوگی، کب حالات ہوں گے، اور اس کے بعد تو وہ پوری مدت آپ کی ڈسٹربنس کی رہی، مشغولیت رہی، تردد رہا، تو 19 دن۔ اب بعض روایت میں ہے 17 دن، تو کیسے جمع کریں گے؟ بعض روایت میں 18 دن، ایک روایت میں 15 دن، سب مکے ہی کے لیے ہے۔ تو 15 دن والی روایت ضعیف ہے، 2 روایت ٹھیک ہے، 17 دن اور 19 دن اور 18 دن والی 3 روایت، سمجھ گئے؟ تو کیسے تطبیق دیجئے گا عددوں کے اندر؟ تو پیور جو خالص مدت ہے ٹھہرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
مکہ اور مضافات مکہ میں وہ 17 دن ہے، اور ایک دن جس دن داخل ہوئے وہ، اور ایک دن جس دن نکلے مکہ سے وہ، تو دخول کا دن اور خروج کا دن، داخل ہونے کا اور نکلنے کا دن کو اگر شامل کر لیں گے 19 ہو جائے گا۔ اور کسی نے دونوں کو چھانٹ دیا، یوم الدخول یوم الخروج کو نکال دیا، تو کتنا دن بچا؟ 17 دن۔ اور کسی نے داخلے کے دن کو شمار کیا، نکلنے کے دن کو شمار نہیں کیا، تو کتنا ہوا؟ 18 دن۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کل مدت ٹھہرنے کی جو تھی اسٹے کی وہ 17 دن تھی۔ انٹرنس اور ایگزٹ کے دن کو اگر گن لیں گے تو 19 ہو جائے گا، کوئی ایک دن گن لیں گے تو 18 ہو جائے گا، دونوں دن کو ہٹا دیں گے تو 17 بن جائے گا۔ 15 کی روایت صحیح نہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ غزوہ تبوک ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں کیا تھا، اور وہی آخری غزوہ تھا جس میں آپ تشریف لے گئے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے۔ بڑا لمبا سفر تھا گرمی کے زمانے میں، جس میں 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، ہم نے کوئی بڑا واقعہ سنایا ہے عید کے دن میں یا عید کی رات میں۔ تو بہرحال اس موقع پر 19 دن وہاں ٹھہرے۔ دشمن آج نکلے گا، آج نکلے گا، آج نکلے گا تو مقابلہ ہوگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ اب دشمن نہ نکلنے والا ہے تو 19 دن کے بعد لوٹے۔ تو ان حدیثوں کو کس حالت پر محمول کریں گے؟ تردد کی حالت پر۔ جب آدمی کسی شہر میں جائے اور تردد میں ہو، کب نکلے گا کب لوٹے گا یہ اس کو پتہ نہیں ہے، علاج معالجے کے لیے آیا ہے، جنگی حالات ہے، کب جنگ سے نپٹیں گے پتہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آدمی قصر کرتا رہے گا۔ لیکن امن اور عافیت کی حالت میں گئے ہیں، 2 روز کا سفر ہے، 3 دن کا سفر ہے، 4 دن تک کا سفر ہے، تو اگر امن اور عافیت کی حالت ہے اور ٹھہرنے کی آپ نے نیت پہلے سے طے کی ہوئی ہے تو آپ کو قصر کرنے کی مدت کتنی دیں گے؟ 21 نماز پڑھنے کے 4 دن دیں گے، 5 چوکا 20، 21 نماز، ایک اور ایکسٹرا لے لیجئے۔ لیکن اگر اس سے زیادہ رہنے کی آپ نے پکی نیت کر لی ہے، ٹکٹ واپسی کا لے کے گئے ہیں، تو دیکھیں گے کہ اگر آپ 21 نماز سے زیادہ وہاں پر ٹھہر رہے ہیں تو آپ کو پہلی نماز وہاں سے مکمل کرنی پڑے گی۔ لیکن کب لوٹیں گے یہ پتہ نہیں ہے، علاج معالجے کے لیے گئے ہیں، تو جب تک آپ اس حالت سے گزرتے رہیں گے، 19 دن رہیں کہ 19 مہینہ رہیں، آپ قصر کرتے رہیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ چلیے، بہت بڑا چیپٹر آپ کا یہ حل ہوا، الحمدللہ۔ اس کے بعد ایک اور حدیث دیکھیے، مسافر کے لیے ایک اور سہولت ہے کہ سفر کے اندر حالت ہوتی یہ ہے کہ ہر نماز کو وقت پہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، سمجھا؟ تو ایسی صورت میں شریعت آسانی پر مبنی ہے کہ جس میں آپ کے لیے آسانی ہو وہ کر لیجیے، 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ لیجیے۔ اب مان لیجیے کہ اگر ہم کو نکلنا ہے ظہر کے بعد، تو ظہر کی نماز کے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں ہی میں اگر ہم کو نکلنا ہے تو ظہر کی نماز پڑھ لیا، اور اس کے ساتھ لگے ہی عصر کی نماز 4 رکعت پڑھ لیا، اور فوراً 1:30 بجے ہم کو نکلنا ہے یہاں سے، اور تو اب آپ کو عصر کی نماز پڑھنا نہیں ہے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب آپ ماشاءاللہ عشاء کے وقت میں 8 بجے 9 بجے رات کو ہی نماز پڑھیے گا، کیونکہ ظہر عصر آپ کی ہو گئی ہے، اور جب 9 بجے 10 بجے 11 بجے رات کو کسی جگہ پہ اتریے گا تو وہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیے، سمجھ گئے؟ اور اگر ظہر سے پہلے چلے، 10 بجے ٹرین تھی تو 10 بجے اگر بیٹھ گئے تو ظہر پڑھنے کی ضرورت ٹائم پر نہیں ہے۔ عصر کی نماز کا جب وقت آئے گا 3:30 4 بجے گا، تب جائیے وضو کیجئے باتھ روم میں جا کر کے، جب پانی نہیں ہے تو مٹی لیے رہیے، تیمم کیجئے، اور کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو بیٹھ کر کے نماز پڑھ کے 2 رکعت ظہر 2 رکعت عصر پڑھ لیجیے، ہو گیا قصہ ختم۔ اب چلیے 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ آپ سفر میں ہے، پریشانی نہیں۔ اسی طریقے سے مغرب عشاء کی نماز میں اگر چاہتے ہیں، آپ کو سہولت ہے کہ مغربے میں عشاء پڑھ لیں، عصر کا وضو آپ کا ہے باقی، جو 4 بجے کیا تھا، 6:30 بجے مغرب ہو گئی، ہے وضو، چلو ہم مغرب عشاء پڑھ لیں، پھر کہاں جائیں گے، پیر اٹھا کر کے دھونا پڑتا ہے، مشکل ہوتی ہے، تو چلیے مغرب کے ساتھ 3 رکعت مغرب 2 رکعت عشاء 1 رکعت وتر پڑھ کر کے معاملہ ختم کیجئے، مغرب عشاء دونوں آپ کا ہو گیا۔ فجر کے وقت میں پڑھیے گا، سمجھ گئے؟ تو اگر ایک نماز اپنے وقت سے پہلے کر دی جائے تو اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم۔ جیسے ظہر کے بعد اگر آپ عصر ہی پڑھ لیتے ہیں ظہر کے ساتھ تو عصر کو آپ نے مقدم کر دیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع تقدیم۔ 2 نماز ہوئی، اس میں بعد والی نماز کو اس کے ٹائم سے پہلے پڑھا، اور ظہر سے پہلے نکلے تو ظہر کی نماز کو آپ نے عصر کے وقت پڑھا، تو اس کو کہتے ہیں جمع تاخیر۔
ایک نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھا، لیکن ترتیب سے پڑھیں گے، پہلے ظہر پڑھیں گے، اس کے بعد عصر پڑھیں گے، دو رکعت۔ اگر مغرب میں عشاء پڑھ رہے ہیں تو اس کو کہیں گے جمع تقدیم، نہیں سمجھا؟ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کو کہیں گے جمع تاخیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات کے میدان میں گئے تو خطبہ دینے کے بعد اذان ہوئی، ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھا، اس کے بعد فوراً اقامت ہوئی، عصر کی نماز 2 رکعت پڑھ لیا عرفات کے میدان میں۔ تو یہ کون جمع ہوا؟ جمع تقدیم، عصر کو مقدم کر دیا۔ مغرب کا وقت ہو گیا تو عرفات سے چلے مزدلفہ، پہنچے رات کے 9 بجے مثال کے طور پر عشاء کے وقت، تو مغرب وہاں نہیں پڑھا۔ جب مزدلفہ پہنچے تو پہلے اذان ہوئی، مغرب کی 3 رکعت پڑھا، اس کے بعد عشاء کی 2 رکعت پڑھا۔ تو یہ کون جمع ہوئی؟ جمع تاخیر۔ تو دونوں کی دلیل آپ کو مل گئی۔ عرفات کے میدان میں جمع تقدیم کیا، ظہر کے ساتھ عصر پڑھا، اور مزدلفہ میں آئے تو مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھا، تو جمع تاخیر کیا۔ الحمدللہ۔ تو مسافر کو جس میں سہولت ہو، لیکن ایسا نہیں کہ 10 بجے گھر سے نکل رہے ہیں تو ظہروں پڑھ لیجیے گا، عصروں پڑھ لیجیے گا۔ ارے اللہ کے بندے، ابھی ظہر کا وقت کہاں آیا؟ وقت سے پہلے نماز پڑھو گے۔ ظہر کے بعد اگر نکلو گے تو مرضی ہے آپ کی، تو ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیجیے، لیکن اگر آپ ظہر سے پہلے نکلے ہیں تو ابھی تو ظہر کا وقت ہی نہیں ہوا، تو نماز آپ کی باطل ہو جائے گی دونوں۔ تو اب آپ لے جائیے، اگر ظہر سے پہلے نکلے ہیں تو آپ اس کو لے جائیے، ظہر کو لے جائیے عصر میں۔ مغرب سے ٹھیک 10 منٹ پہلے آپ کو کوئی خبر آئی، فوراً نکلنا ہے، تو مغرب سے پہلے آپ نکل گئے تو مغرب کے لیے رکنا نہیں ہے، آپ عشاء کے وقت میں جب نماز پڑھیے گا تو مغرب عشاء پڑھیے گا۔ لیکن مغرب کے بعد جائیے گا، کہیں جانا ہے، مثال کے طور پر کل ہم کو مغرب کے بعد ایک جگہ جانا ہے، تو ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے، مغرب کے ساتھ ہی عشاء بھی پڑھ لیں گے تاکہ ہم فری رہیں، 12 بجے رات کو بھی لوٹیں گے تو ہمارے لیے نماز کا ٹینشن نہیں رہے گا۔ یہی بات۔ لیکن ہم چاہیں گے کہ مغرب سے پہلے نکلیں، اب مغرب عشاء دونوں پڑھ کے جائیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ چلیے الحمدللہ۔ تو دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے سورج کے ڈھلنے سے پہلے تو ظہر کو مؤخر کر دیتے عصر کے وقت تک کے لیے، اور پھر عصر کے وقت اترتے سواری سے اور دونوں نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھتے، اور اگر سورج ڈھل جاتا سفر کرنے سے پہلے تو صرف ظہر کی نماز پڑھ کر کے سواری پر سوار ہوتے چلے جاتے۔ مگر ہم نے کیا کہا کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو عصر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم میں تو نہیں ہے، لیکن حاکم نے 40 میں صحیح سند سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ظہر کے بعد اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تو ظہر اور عصر پڑھ لیتے، پھر سواری پر سوار ہوتے۔ یہاں بات کلیئر ہو گئی۔ اور ابو نعیم نے ایک کتاب لکھی ہے مستخرج مسلم، اس میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے اور سورج ڈھلنے کے بعد سفر آپ کا شروع ہوتا تو ظہر عصر دونوں کو ساتھ پڑھ لیتے، آپ پھر کچھ کرتے۔ تو اس روایت میں معلوم ہو گیا کہ ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ لیں گے۔ تو جس میں سہولت ہو آپ کو وہ کر لیجیے، لیکن سورج ڈھلنے سے پہلے اگر جا رہے ہیں تو ہر حال میں ظہر کو آپ بعد میں کیجیے۔ ظہر کے بعد آپ جا رہے ہیں سورج ڈھلنے کے بعد، تب آپ کی مرضی ہے کہ صرف ظہر پڑھ کے جائیے یا ظہر عصر دونوں پڑھ لیجیے۔ مغرب سے پہلے جا رہے ہیں تو مغرب کے لیے مت رکیے، عشاء کے وقت جب اتریے گا تو ایک ساتھ پڑھ لیجیے گا، ہاں۔ لیکن اگر وہ کیفیت نہیں بنتی ہے، مغرب بعد آپ جا رہے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، چاہیے تو مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیجیے یا عشاء کو اپنے وقت پہ پڑھیے گا، آپ جانیے، سمجھے گے۔ تو یہ ہے جمع بین الصلاتین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع بین الصلاتین۔ یہ مسافر جو بھی ہوگا جمع بین الصلاتین کی اس کے لیے سہولت ہے۔ اب آپ کہیے گا کہ مولانا ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے لیے سفر میں شروع کرنے کے وقت ہوا، ٹرین میں ہونے کی بات ہوئی، اب ہم دلی پہنچ گئے ہیں اور 4 دن ہم کو رہنا ہے، قصر کرنا ہے، تو ہم ظہر عصر کی نماز پڑھ کر کے اگر نکلنا چاہتے ہیں کہ ہم 10 بجے رات کو لوٹیں گے، ظہر عصر ہمارا پڑھا ہوا رہے گا اور 10 بجے رات کو کہیں سے لوٹیں گے 11 بجے ہوٹل میں، تو مغرب عشاء پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے؟ تو ہم کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، آپ کو آسانی شریعت فراہم کر رہی ہے۔ لیکن اگر آپ صبح نکلے ہیں تو ظہر کے لیے مت 4 بجے تک لوٹ کر کے آپ کو ہر حال میں کہیں نہ کہیں کسی مسجد میں یا ہوٹل میں آپ کو ظہر عصر 2 رکعت پڑھ لینا ہوگا، نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جمع بین الصلاتین صرف سفر کے دوران ہی کر سکتے ہیں،
جس شہر میں آپ اتر گئے ہیں وہاں بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ دو نمازوں کو ہم اکٹھا کر کے پڑھ لیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ مشقت ہے۔ مثال کے طور پر چلیے، لڑکا ہے گیا ہے دربھنگا امتحان دینے کے لیے، 1 بجے سے امتحان اس کا شروع ہو رہا ہے اور 5 بجے تک ایگزام چلے گا۔ اب وہ عصر کی نماز کا وقت جب تک نکلے گا قضا ہو جائے گی، تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ 1 بجے اگر امتحان حال میں گزر رہے ہو تو 12 بجے وقت ہو جاتا ہے ظہر کا، تم گھر پر 12 بجے ظہر پڑھ لو 4 رکعت، اور اسی کے ساتھ ساتھ عصر بھی پڑھ لو۔ یا کہیں ایسا کوئی کلاس کر رہا ہے کہ عصر کے وقت اسکول سے کالج سے نکلنے کی چھٹی نہیں مل رہی ہے، تو اس لڑکے سے کہیں گے کہ ظہر کے وقت میں اگر تم کو چھٹی ہے تو ظہر کے وقت میں ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لو، تاکہ وہ تمہارا کلاس ڈسٹرب نہ ہو سکتا ہے کہ کلاس سے نکلنے ہی نہ دے تو نماز چھوٹ جائے گی، یا نماز کے لیے زبردستی نکلو گے تو کلاس چلا جائے گا۔ تو اگر ایسی مشقت ہے تو اس کو کیا کہیں گے کہ جس وقت تم فری ہو اس وقت دونوں نماز پڑھ لو۔ کہاں دماغ ہے آپ کا؟ ارے ظہر کے بعد وہ جائے گا امتحان حال میں، اور عصر کی نماز بھی امتحان حلقے میں ٹائم چلا جائے گا، جب تک نکلے گا سورج ڈوب رہا ہوگا، تو اس کو کہیں گے کہ ظہر کے ساتھ پڑھ کے جاؤ۔ ہاں، یا ایسے ہی مان لیجئے کہ 4 بجے اس کا کلاس ہے، نکلے گا اوور ہوگا کلاس 5 بجے، اور داخلہ ہے اس کو 2 بجے کلاس کے اندر، تو کہیں گے کہ جاؤ 2 بجے اگر جا رہے ہو کلاس کے اندر تو اس سے پہلے ظہر کے ساتھ عصر پڑھ کے چلے جاؤ، تاکہ کلاس کی وجہ سے تمہاری نماز گڑبڑ نہ ہو۔ سیدھی سی تو بات، اتنا سرل انداز میں، آسان انداز میں آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ ہوا جمع بین الصلاتین۔ اچھا، جمع بین الصلاتین مسافر کے لیے بھی درست ہے، مشقت والے کے لیے بھی ہے۔ بیمار ہے آپ کا کوئی آدمی، ہر وقت اس کو اٹھانا، وضو کرانا، نماز اس کے لیے پڑھنا دشوار ہے، تو چلیے ایک مرتبہ وضو کرا دیا بیٹھا کر کے، ظہر کے وقت میں ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت پڑھوا دیا، ہو گیا کس وقت؟ مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھوا دیا۔ فجر مگر کسی کے ساتھ جمع نہیں ہوگی، فجر اپنے وقت پر ہوگی۔ یہ بیمار کے لیے بھی ہے، اگر وہ ہر وقت نماز کو اپنے وقت پر نہیں پڑھ سکتا۔ چلیے بارش ہو رہی ہے، دھواں دھار بارش ہے، مغرب کے بعد سے لگاتار ہے، معلوم نہیں کہ عشاء کے وقت میں بدلی چھٹے گی کہ نہیں چھٹے گی، بارش تیز ہے، کچھ لوگ آ گئے ہیں، جمع بین الصلاتین کر لیجیے، مغرب کے ساتھ عشاء بھی 4 رکعت پڑھ لیجیے، چلے جائیے۔ بہت ٹھنڈی ہوا چلیے، برف باری ہو رہی ہے، عشاء کے وقت آنا مشکل ہے، چلیے مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیجیے۔ راستے میں یہ پانی بھرا ہوا ہے، جو بھی آئے گا مسجد سے اتنا پانی ہیل کے آئے گا، کیچڑ بڑا ہوا راستہ ہے، ہم کہیں گے کہ مغرب کے ساتھ ہی عشاء پڑھ لیتے ہیں، لوگوں کو آنے میں زحمت ہوگی، دقت ہوگی۔ الحمدللہ اگر کیچڑ ہو، بارش لگاتار ہو، اولے گر رہے ہوں، برف باری پڑ رہی ہو، سمجھا، تو آپ ان مشقت کے ایام میں، یا آپ بیمار ہوں، ہر نماز کو آپ وقت پہ نہیں پڑھ پا رہے ہوں، تو جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں، جس میں آپ کو سہولت ہو، جمع تقدیم ہو یا جمع تاخیر۔ سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں یہی ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ نکلے غزوہ تبوک میں، جب تک غزوہ تبوک میں آپ رہے قائم وہاں 19 دن تک، یصلی الظہر والعصر جمیعا، ظہر اور عصر کو اکٹھے کر کے پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ گفتگو ہو گئی جمع بین الصلاتین کی، لیکن کتنی مسافت نکلتے، کتنا دن ٹھہرتے، یہ ساری گفتگو ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ 2-1 حدیث اور ہے، لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے تو اس لیے اس کو روک رہے ہیں۔ ارادہ تو یہ تھا کہ آج یہ چیپٹر ختم ہی کر ڈالیں گے، لیکن وقت کچھ زیادہ ہو گیا، اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ چند حدیثیں اس باب میں اور رہ گئی ہیں، مسافر اور مریض کی نماز کے تعلق سے انشاءاللہ ایک درس اور لے لیں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق۔